اس لیے عقیدے کے باب میں جو عقائد اجتہادی اعتبار سے ہیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کے مختلف اختلافات، ان پر بھی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اب دور فتنوں کا آ گیا ہے، اور فتنوں کے دور میں عقیدے میں چاہے وہ اہل السنہ نے اجتہاد سے ہی ثابت کیا ہو، ہٹنا اچھا نہیں لگتا۔ اہل السنہ کا مثلا عقیدہ ہے کہ دعا نفع دیتی ہے، اور ان کے مقابلے میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، دعا کیسے نفع دیتی ہے؟ تم یہ کہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو تقدیر کا بدلنا خود تقدیر ہی میں لکھا تھا، اب دعا کیسے نفع دیتی؟ یہ سب عقلی مغالطے ہیں، اور اگر ان عقلی مغالطوں میں کوئی آدمی پڑ جائے گا تو سرے سے کسی دین، مذہب، ملت پہ قائم ہی نہیں رہے گا، نہ وہ ہندو رہ سکے گا، نہ عیسائی، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ کچھ اور۔ عقلی مغالطات بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو پانی سے پاک ہو جانے کا قائل نہ ہو۔ ہر کوئی اسی بات کا قائل ہے کہ پانی سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ عیسائی کیا اور یہودی کیا، مسلمان کیا اور ہندو کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پانی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پانی کی حقیقت میں ایک قطرہ دوسرے قطرے سے متصل ہوتا ہے تو ہی تو دھار بنتی ہے، اور آخری قطرہ جو پانی کا گرتا ہے اس کے پیچھے کوئی قطرہ نہیں ہوتا تو دھار ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے تو پہلا قطرہ جو پانی کا اس پہ گرا وہ ناپاکی کے ساتھ ملتے ہی ناپاک ہو گیا، پھر دوسرا قطرہ اس ناپاک قطرے کے ساتھ ملا، وہ بھی ناپاک ہو گیا، تیسرا دوسرے سے ملا، ناپاک ہو گیا، چوتھا تیسرے سے ملا، اور پانچواں چوتھے سے ملا، اور چھٹا پانچویں سے ملا۔ الغرض مسلسل یہ قطرے مل کے دھار بنتے جا رہے ہیں، اور ہر قطرہ ناپاک ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ بھلا کہ یہ کیسے پاک ہوگا؟ پانی سارا ناپاک ہے، تم نے ناپاک کر دیا گندگی کے ساتھ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو شریعت کے خلاف فلاسفہ تھے، انہوں نے اس فلسفے کو بڑی ہوا دی۔ آپ خود سوچیں کہ اس کا کیا جواب ہوا بقلاً، سوائے اس کے کہ اللہ نے فرمایا پانی پاک کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں۔ تو وہ عقیدے جو براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ عقائد جو بربنائے اجتہاد ہیں، نہیں اچھا لگتا کہ پہلی قسم کے عقیدوں کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا۔ دوسرے عقائد جو اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ خام خواہ اس پہ زبان چلائیں، اور کیونکہ فتنوں کے دور میں اجتہاد کی دعوت ایک نئے فتنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ جنہیں کرنا ہے وہ خاموشی سے، بغیر کسی سے بات کیے کرتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، فتوے ہوتے رہتے ہیں، رائج ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے وہ اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، اور کسی زمانے میں پہنچ کے وہی رائے اگر خدا کو منظور ہو تو عام ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس رائے کو فنا کرنا چاہیں تو فنا ہو جاتی ہے، بس۔ اس لیے ہمیشہ مستمسک جسے کہتے ہیں بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت
اور صحیح عقیدے کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ اہل السنہ کا عقیدہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور بچہ آگ کو نہیں جانتا، اس سے بڑے جب منع کرتے ہیں نا کہ آگ کے قریب نہ جانا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ آگ کیا تباہی لاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل السنہ کے عقیدے سے ذرہ برابر انحراف ہوا اور منزل پہ جنت کی بجائے جہنم ہو گئی۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں اس پہ کہ ہمیشہ اہل سنہ کے عقیدے کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ عقیدہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا کہ اسے پھر پلٹ دیا، یہ فقہ اکبر ہے۔ اصل فقہ یہ ہے، اصل میدان یہ ہے۔ فقہ اصغر میں اجتہادات ہوتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اس کا کچھ نہیں۔